ہماری پریشان ایمانوں میں فائدہ حاصل ہو جائے تو بڑوں کی مان کے چلیں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے مسجد وال بیٹھنے کا اہتمام فرمائیں۔ آ جائیں جی، قریب تشریف لیں۔ سر کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اول تا آخر بیٹھنے کا اہتمام ہو، جم کر بیٹھیں۔ آگے کوئی جگہ خالی ہو تو اس کو پر کر لیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو صحیح فائدہ ہمیں یہاں سے حاصل ہو۔ آ جائیں تمام احباب قریب تشریف لیں، مل کر بیٹھیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور ایک فکر اللہ نے ہمیں عطا کر دی کیسے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں، اللہ نے ہمیں ابس پیدا نہیں کیا، ایک مقصد لے کے بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ کیسے سارے عالم کے انسان جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ میرا اور آپ کا مقصد، ہر اس فرد کا مقصد ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے ذمہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تشکیل کر دی کہ ہاں اس میں نبیوں والی صلاحیت ہے، یہ نبیوں والا کام کر سکتا ہے، اس کو مسلمان کے گھر میں بھیجا جائے۔ ہم آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک کام دے کے، تو جو اپنے مقصد کے اوپر چلے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے گا میرے دوستوں، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو مقصد سے ہٹ کے زندگی گزارے گا تو زندگی تو گزر جائے گی، وقت تو گزر جائے گا، وقت ٹھہرنے کا نہیں، وقت گزر جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ کے خسارے میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے اپنا سبق دہرا لیں، ایک مذاکرہ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے سے پوچھے کہ میں کیوں آیا ہوں، کیا وجہ ہے۔ اس وقت کم و بیش 8 ارب انسان ہیں، اور ہر آدمی، ہر مسلمان یہ سمجھے اور اللہ سے مناجات کرے کہ اے اللہ کہ میں اکیلا ان 8 ارب انسانوں کا ذمہ دار ہوں، کام مجھے آتا نہیں، اے اللہ میں کیسے کام میں لگ جاؤں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمیشہ کی تنگی سے نکل کے وسعت کی طرف آ جائیں، ہمیشہ کے قید خانے سے نکل کے آزادی حاصل کریں۔ روزانہ یہ سوچیں کہ ہر مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ پورے ملک کو اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اس امت کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں میرے دوست، بہت بڑے بڑے وعدے ہیں،
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ ہمتن گوش توجہ کے ساتھ بیٹھے حضور علیہ السلام کی مبارک محفل میں باتیں سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو؟ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پھر عرض کی کہ رسولوں کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا رسولوں کو؟ کہ وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، وہی کا آنا جانا، اللہ کا پیغام لے کے آنا۔ پھر عرض کی کہ ہمارا خیال کیا ہوگا کہ ہم تو ہر وقت جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے ہر اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، جہاں بھیجیں اور پھر واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ ہاں یا تو کام پورا ہو جائے گا یا ہماری قبر وہاں پہ بن جائے گی، یہ ان کے عزائم تھے۔ پھر سوچا کہ ہم عرض کی کہ ہم آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا ہوا تمہیں؟ تم میرے ساتھ موجود ہو، ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہو، جبرائیل علیہ السلام آنا جانا، قرآن کا نزول، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان کا ہے کہ جو مجھے دیکھیں گے نہیں، بن دیکھی ایمان لائیں گے، مبارک ہیں آپ کو۔ ایک اور موقع کے اوپر فرمایا اے میرے صحابہ کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کو ایک مرتبہ سلام، اور جو مجھے دیکھیں گے نہیں بن دیکھے ایمان لائیں گے ان کو 7 مرتبہ سلام ہے۔ معمولی بات ہے میرے دوست، اس وقت اللہ کے فرشتے اس ماحول کو گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہونے والے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ ایک اس کے دل میں کہ جی کیسے اللہ کی بڑائی بیان ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، کائنات بنتی چلی گئی۔ اللہ کو چیزیں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے اور آپ نے کوئی چھوٹا سا کمرہ بنانا ہو تو اس کے لیے اینٹیں لاؤ، سیمنٹ لاؤ، سریا لاؤ، مٹی، کیا کیا کچھ لانا پڑتا ہے۔ اللہ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں پڑی، کن فرمایا اور ساری کائنات وجود میں آتی چلی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے کہ 6 دن کے اندر یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کر دی۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اور پھر اس کو بنا کے اس کے اوپر چھوڑا نہیں کہ ٹھیک ہے یہ بن گئی، اب جو ان کی مرضی ہے جیسے رہنا چاہے جیسے، ایسے نہیں۔ ہر لمحے اللہ رب العزت کے دھیان میں ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ۔ تو اللہ کا پورا قبضہ ہے ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اور اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ سورج اپنی مرضی سے نہیں چل رہا کہ اپنی مرضی سے یہ صبح کے وقت نکلا اور اپنی مرضی سے غروب ہوگا، نہیں میرے دوستو، ہزاروں سال سے آج کے دن جس وقت نکلا تھا آج بھی اسی وقت نکلا ہے، 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں، اور جس وقت غروب ہوا تھا اسی وقت غروب ہوگا، 1 لمحے کی تاخیر یا 1 لمحے سے اس سے پہلے غروب نہیں ہو سکتا۔ چاند کی منزلیں اللہ نے بنا دی، ستاروں کو بنا دیا، یہ سورج جو ہے یہ زمین سے کم و بیش 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، ساری دنیا کے انسان مل کے کوشش کر لیں، اپنے سارے سائنس کو لے آئیں، میرے دوستو ایسا سورج کے بنانا تو کیا اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔
اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس زمین میں جتنی صفات رکھی ہیں وہ اللہ ہی نے رکھی ہیں، اور اللہ جب چاہے ان صفات کو سلب کر لے، اللہ کو پوچھنے والا کو۔ صفات اللہ کا حکم مانے، سورج اگر تپش دے رہا تو یہ اللہ کے حکم سے، اگر اس کی تپش میں کمی آ گئی تو بھی اللہ کے حکم سے۔ زمین غلے اگانے میں اللہ کی محتاج، اللہ اس کے محتاج نہیں۔ 40 سال من سلوا کھلایا بنی اسرائیل والوں کو، آسمان سے جنت سے کھانے ان کے لیے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے، مزے سے 40 سال گزار دیے۔ اللہ اس کے محتاج نہیں۔ پھر ہماری نظر اپنی محنت کے اوپر جاتی ہے، نہیں میرے دوستو، ہماری محنت کچھ نہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ وہ تو زمین کو تھوڑا سا ہلاتا ہے، اس کے پاس میں اور کچھ نہیں، نہ بیج اس نے بنایا، نہ پانی اس نے بنایا، نہ مٹی اس نے بنائی، نہ پودا اس نے بنایا، نہ آب و ہوا اس نے بنائی، کچھ بھی تو اس نے نہیں بنایا۔ زمین کو تھوڑا سا ہلا کے اللہ کا پیدا کیا ہوا بیج اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس میں سے نرم و نازک کمبل کون نکال رہا؟ اس کو بڑا کون کرتا ہے؟ اس کے اوپر چھٹا کس نے لگایا؟ اس کے اوپر دانے کس نے بھرے؟ اس میں رنگ اور خوشبو کس نے؟ یہ پھل کے درخت نظر آتے ہیں، جو ہی مردہ بیج زمین میں جاتا ہے ایک نرم و نازک پودا نکلتا ہے، پھر اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو بڑا کرتے ہیں، بڑا کرتے کرتے وہ درخت بن جاتا ہے، تناور اور درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پھول، یہ پھول کون لگا رہا؟ اس پھول کو پھل میں کون تبدیل کر رہا؟ اس پھل کو بڑا کون کر رہا؟ اس میں کوتا کس نے رکھا؟ اس میں خوشبو کون رکھ رہا؟ اس میں رنگ کس نے رکھا؟ اس ذات کو پہچاننا ہے اور پہچان کے اس ذات کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ یہ تھی نبیوں کی تعلیم۔ نبی اس چیز کا بتاتے تھے کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اس کو چھوڑا نہیں، جب سے بنایا ہے اللہ پاک پوری قدرت کے ساتھ اس کو، اور قرآن پاک میں اللہ پاک اپنی قدرت کے اظہار فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہواؤں میں تھا، تو درختوں کے پتوں میں تھا، تم پانی کے قطروں میں تھے، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، پھر تمہیں ایک قطرے کے ذریعے سے ماں کے رحم میں منتقل کر دیا گیا، جو ایک محفوظ جگہ تھی، پھر وہاں پہ ایک مخصوص زمانے تک تمہیں رکھا، تمہیں عزا میں نے دیے۔ میرے دوستو اس وقت عزا ملے جب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے آنکھ سے کام کیا لینا ہے، زبان سے کام کیا لینا ہے، ہاتھ اور پاؤں سے کام کیا لینا ہے۔ کیسا مہربان اللہ ہے، اس نے کیسے خوبصورت انداز میں ہمیں ہر چیز دے دی، اتنی نعمتیں دے دی، اتنی کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی جب تم دنیا میں آئے تم اتنے لاغر تھے، اتنے کمزور تھے کہ تم اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اس پاک ذات کو میرے دوستو جس نے ساتھ لے لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں دیکھ کے مجھے پہچان لو۔ کہ کسی کو تو تم ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کے اوپر تم سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہو۔ کشتیوں کو دیکھو، اس کو دریاؤں میں سمندروں میں کون تھامے ہوئے؟ یہ درخت ہے، یہ میرے دوستو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے، چاند اللہ کے خوف سے روتا ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو ہم غفلت میں آ جاتے ہیں، اور پھر میرے دوستو ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہر چیز کی بساط کو لپیٹ دیا جائے، ہر چیز ختم ہو جائے گی،
سور پھونکا جائے گا اور یہ کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ رائی کے کالے بن کے ہوا میں بکھر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ انبیاء کرام اس کی تلقین کرتے تھے کہ اس وقت کے لیے تیاری کرو، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہو، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ، اللہ پوچھیں گے کہ کون، وہ جواب دیں گے کہ عرض کریں گے کہ اللہ یا آپ ہیں یا میں، اللہ پاک حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ، تم بھی مر جاؤ، وہ بھی چیخ ماریں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کا منظر قائم کیا جائے گا، مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ آج ہم سارے ضرورتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صبح کیا، شام کیا، رات کیا، لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول کے، خالق کو بھول کے۔ یہ یقین کا بگاڑ ہے میرے دوست۔ اگر یقین صحیح ہو جائے تو میرے دوستو پھر کوئی تردد نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں۔ یقین کس چیز کے اوپر لانا ہے کہ میرا اور آپ کا جو نصیب ہے صرف میرا اور آپ کا نہیں، پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے جگر رکھنے والی مخلوق ہے، ان سب کا نصیب اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، خشک ہو گئی سیاہی۔ اور اللہ ایسے انصاف والے ہیں، اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ وہ نصیب مل نہ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک جب انسان مرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے دنیا بھر کو دیکھ لیا، مفہوم عرض کا، دنیا بھر کو دیکھ لیا، تیرے نام کا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچا۔ دوسرا کہتا ہے دنیا بھر کو دیکھ لیا، تیرے نام کا ایک قطرہ باقی نہیں بچا۔ ہم کس بھول میں، کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کمانے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کو اپنے حد سے زیادہ لگا دینا اس یقین کے خلاف ہے۔ میرا اللہ پالنے والا ہے، میرا اللہ روزی دینے والا ہے۔ اصل یقین یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے، حکم اور ارادے کے بغیر نہیں۔ تو جس کا یقین بنا ہوگا میرے دوستو پھر وہ پریشان نہیں ہوگا۔ راولپنڈی میں ہمارے ایک ساتھی خدمت میں ہوتے تھے، مرکز میں ٹیکسی چلاتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں روزانہ 10 گھنٹے ٹیکسی چلاتا تھا، پھر آ کے مرکز میں خدمت میں لگ جاتا تھا۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے کہا کہ یہ میں جو 10 گھنٹے چلاتا ہوں، اس میں بھی روزی وہی اللہ دے رہا، اگر میں 2 گھنٹے اس کو کر دوں تو اس میں بھی روزی اسی اللہ نے دینی ہے، تو میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں؟ کہتے کہ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے آج کے بعد 2 گھنٹے کے زیادہ ٹیکسی نہیں چلانی۔ کہتے کہ میں 2 گھنٹے ٹیکسی چلاتا تھا، شروع میں مجھے تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن جب میں نے اندازہ لگایا، حساب لگایا، تو میرے دوستوں جو 10 گھنٹے میں روزی ملتی تھی وہ 2 گھنٹے میں اللہ نے دی۔ میری دکان کے اوپر گاہک کو کوئی میں خود ان کے پیچھے جاتا ہوں کہ میری دکان سے آ کے سودا دے دوں۔ میرے کارخانے میں جو چیزیں بن رہی، کیا میں خود نکل کے کہتا ہوں کہ میرے کارخانے سے آ کے لے لوں؟ گاہک تو اللہ ہی بیچتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں جتنا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں، آسانیاں پیدا فرما دیں۔ پھر یہ اس کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ میرے آج صبح سے بیٹھا ہوں گاہک ہی نہیں آیا۔ لیکن اس دکان کو، اس کارخانے کی محنت کو، ذمہ داری کی محنت کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھ کے کریں گے تو پھر ضرورتیں ہیں نا، ضرورتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ضرورتوں سے زیادہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ
اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرما رہے کہ وہ غار میں جا کے سو گئے. کوئی ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 سال کے لیے نہیں، 309 سال کے لیے اس غار میں سوئے رہے. 309 سال کے لیے موت نہیں آئی، سو رہے. اب ان کی جسم کی ساری ضرورتیں کون پوری کرتا؟ آخر ان کو بھوک بھی لگتی، ان کو پیاس بھی لگی ہوگی، ان کو سردی بھی لگی ہوگی. جس علاقے میں وہ غار ہے، وہ جب سردیاں آتی ہیں تو یخ موسم ہو جاتا ہے. اردن کا وہ علاقہ ہے اور اس میں شدید ترین سردی. اس میں اس سے بچانے کا کس نے اہتمام؟ کون بچانے والا ہے؟ تو ان کی ساری ضرورتیں، موسم سے بچانا، پھر کیڑے مکوڑے، سارے سانپ بچھو، ان سے حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ دکھا رہے کہ میں ہی کرتا ہوں. عزیر علیہ السلام ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس کی چھتیں دیواروں کے اوپر گری ہوئی. دل میں خیال آیا کہ یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ اب اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا تھا. اپنا گدھا درخت کے ساتھ باندھ دیا، کھانا جس میں شیرہ بھی تھا وہ شاخ کے ساتھ باندھ دیا اور درخت کے نیچے لیٹ گئے. اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اس نے روح قبض کر دی. 100 سال وہاں پہ پڑے رہے. 100 سال کے بعد روح جسم میں دوبارہ لوٹائی گئی. پوچھا گیا تم یہاں پہ کتنا عرصہ رہے؟ اندازہ کیا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. 100 سال وہاں پہ پڑے رہے. قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتا ہے. پھر حکم ہوا کی طرح پیچھے مڑ کے دیکھا تو گدھے کی خط و خال بتا رہے تھے کہ یہاں پہ گدھا تھا. پھر جب کھانے کو دیکھا تو کھانا اسی طرح تر و تازہ جس طرح چھوڑا تھا. پھر حکم ہوا کہ دیکھیں کہ ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. بستی تو کوئی معمولی بات ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ گدھے کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہم کے ساتھ ہڈیاں کٹی ہوئی، اس کے اوپر ماس چڑھا اور گدھا جو ہے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اللہ اسے انہوں نے دکھا. ابراہیم علیہ السلام دل میں آیا کہ اے اللہ، یہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو شک ہے؟ عرض کی کہ اللہ شک نہیں، دل کی تسکین کے لیے چاہتا ہوں. اللہ پاک نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالیں. جب وہ آپ کی آواز سے مانوس ہو جائیں ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے کریں اور 4 مختلف جگہ پہ رکھیں. پھر ان کو اسی آواز میں بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں. اللہ اپنی قدرت بتا رہے، اپنی طاقت دکھا رہے. دیکھو میں کر رہا ہوں. پوری کائنات کا نظام کسی اور کے ذریعے سے نہیں، میں اکیلا کر رہا ہوں. یہ ذریعہ تو جو فرشتے، کوئی بارش کا فرشتہ، کوئی موت کا فرشتہ، کوئی سور لے کے کھڑا ہے، یہ تو میرے دوستوں ہماری نظر اس طرف اٹھتی ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے. یہ جو اسباب کو پھیلا دیا اللہ نے، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. بیماری آئی، اب دیکھتا ہوں کہ ان کی اس کی نظر کس طرف جاتی ہے. تو جس کا یقین بنا ہوگا وہ کہے گا کہ میری بیماری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرے. اور جس کا یقین نہیں بنا ہوگا وہ فوراً ڈاکٹر، ہسپتال. یقین کو صحیح روک کے ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر بھی بیماری آئی، آپ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، اس طریقے کو سیکھنا یہ ہماری دعا دارو حضور علیہ السلام نے کیا، منع نہیں کیا، لیکن آپ علیہ السلام اس پاک ذات کی طرف نظر اٹھاتے تھے. جب بیماری آئی صدقہ دیا، نماز پڑھی اور اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، تو اس کو دور کرنا. گھر میں فاقہ آ گیا، اب اللہ کے سامنے مناجات کر رہے، نماز پڑھ رہے، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کر رہے اور نماز کے ساتھ اعمال کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتے ہیں
ہاں میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کو آنکھیں دی، میں نے اس کو زبان دی، سارے اعضاء میں نے اس کو دیے، میں نے ہی بنائے، اور میں نے ہی اس کی طرف تھوڑی سی بیماری بھیجی، اب اس کی نظر جو ہے وہ میری طرف لوٹ آئی، ہاں اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو صحیح کر دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام سالہ سال بیمار رہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، سارا مال اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا، سارا ہلاک ہو گیا، اور بچے وہ بھی ہلاک ہو گئے، امتحان تھا، نبی تھے، امتحان تھا، اور اس کے اوپر وہ کر رہے، صبر کر رہے، بیوی بھی جو ہے نا خدمت کر رہی، اور سارا جو ہے نا، پھر آخر میں اللہ سے کہا کہ اللہ تھک گئے، مفہوم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اتنا یعنی گھر میں سے کوئی چیز نہیں بچی، بیوی دوسروں کے گھروں میں جا کے ان کی اہلیہ محترمہ ان کی دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کر کے جو تھوڑی سی روٹی لے کے آتی تھی، تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اہلیہ محترمہ اس وقت قریب نہیں تھی، انہوں نے حکم دیا تو ادھر سے چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا، بتایا کہ جی آپ اس میں غسل کر لیں، غسل کیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے، صحت بھی ٹھیک، بیماری بھی ساری جاتی رہی، اور بہترین انداز میں چہرہ بھی پر نور والا جیسے چہرہ تھا، تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جب اہلیہ محترمہ آئیں وہ پریشان کہ میرے شوہر تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو پوچھا کہ میرے شوہر ایسے بیمار تھے یہاں پہ، تو مسکرائے کہنے فرمانے لگے کہ میں ہی ہوں، میں ہی ایوب، بیماری آئی بھی اللہ کی طرف سے اور جاتی بھی اللہ کی طرف سے، میرا اور آپ کا امتحان ہے، قدم قدم کے اوپر امتحان ہے، جس کا یقین بنا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو میرا دوستو وہ ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرے، اسباب کی طرف نظر نہیں جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے، تو ہماری نظر کسی اور کی طرف ہو، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ ساری نعمتیں میں نے اس کو دی، اور یہ جب حال اس کے اوپر آیا، حال میں نے بھیجا، اور جب حال آیا تو یہ میرے غیر کی طرف چل پڑا۔ اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ یقین سے ہی روکتے لا الہ الا اللہ کہیں سے نہیں ہو رہا، نہ کھیتوں سے، نہ دکان سے، نہ میرے کارخانے سے، کسی سے، نہ ملازمت سے، کہیں سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ کی ذات کا۔ اللہ نے اس کو سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، لیکن دل میں نہیں بنا، دل میں نہیں۔ تو کیا خیال ہے، یقین بنائیں گے نا؟ اپنے یقین کو بناتے ہوئے دوسروں کے یقینوں کی اوپر محنت کرنی ہے تاکہ سارے مسلمان صحیح یقین بنے۔ جب یقین صحیح ہو جائے گا تو پھر میرے دوستوں کوئی تردد نہیں، پھر سارا معاشرہ ایسے بہترین انداز میں پیار، محبت، اخوت، ایثار کی فضائیں قائم ہو جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ رب العزت نے پوچھا اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی کہ اللہ میرا عصا ہے، اس کے فائدے کی نہیں، اس سے بکریاں چلاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، دیکھ لگا لیتا ہوں۔ حکم ہوا اس کو پھینکیے، جو ہی پھینکا بڑا اژدہا بن گیا، تو وہ جو نفع دینے والی چیز تھی وہ بدل کے نقصان دینے والی چیز میں بدل گئی۔ اللہ دکھا رہے کہ نہ تو اس لاٹھی میں نفع دینے کی صلاحیت، نہ اژدہے میں نقصان دینے کی صلاحیت، یہ نفع اور نقصان اللہ کی ذات نے رکھا ہے ہر چیز میں۔ جب اس کو حکم ہوا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو پکڑیے،
جو ہی ہاتھ لگایا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ یہاں پہ اللہ پورے عالم کے انسانوں کو ایک پیغام دے کہ میری دکان، میرا کارخانہ، میری کھیتی باڑی، میری ملازمت، اس سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، اس سے وہ نہیں نکلے گا جو میں چاہوں گا، اس سے وہ نکلے گا جو اللہ اس میں ڈالے۔ دکان میں نفع کون ڈال رہا؟ اگر نقصان آ جائے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ ملازمت کر رہا، بالکل ٹھیک جا رہا، کوئی ایسا کام آ گیا، اس کے ذریعے سے نقصان ہو گیا، اب کمپنی کو نقصان ہو گیا، اب بتاؤ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، یہ یقین بنا دیں۔ ساری دنیا کے انسان صحیح رخ کے اوپر آ جائے، صحیح یقین کی طرف آ جائے، یہ میرا اور اور حضور علیہ السلام آخر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے بھی سابقہ انبیاء کرام کی طرح محنت کی۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، ہر بت کے ساتھ انہوں نے ایک نئی چیز منسوخ کر دی۔ ہاں یہ بت جو ہے یہ بچے بیٹے دیتا ہے، یہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ بت ہمارا جو ہے یہ نقصان پورا کر دے گا، یہ کھیتیوں کو بڑھا دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، قید آ جائے تو یہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح کی حاجت ہوتی تھی اس بت کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اس کو صحیح کر دیتے، سمجھتے کہ یہ کر دیتے۔ ایسے ہی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ اب اس لمحے جس کا پکا یقین بنا ہو کہ یہ کر رہے، اب ان کو جا کے کہہ دینا کہ بھئی ان سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے، کتنے بڑے دل کی بات ہے، کتنی جرت کی بات ہے میرے دوست۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ کام سونپا گیا تو آپ علیہ السلام فرما دیا کہ اب چین کے، راحت کے دن ختم ہو گئے۔ پھر دن رات محنت کر رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، اے ابو جہل کلمہ پڑھ دو، اے شیبہ کلمہ پڑھ دو، اے خالد کلمہ پڑھ دو، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے اللہ نے ان سے کام لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا تو کس کا نقصان کر کے گئے؟ آج ان کو کوئی اس نقصان سے نکال سکتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اپنا نقصان کرنا چاہیے۔ بس یہ درد اور یہ فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ ایسے کتنے ابو جہل، کتنے شیبہ پوری دنیا میں ہیں، ان کی فکر اگر نہ کی تو ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں۔ روزی تو اللہ نے دینی ہے، میرا نصیب اللہ نے مجھے پہنچانا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ سارا کا سارا اگر یہ ان کے اوپر محنت ہو گئی، کتنی جماعتیں جا رہی ہیں اور کتنے لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ کم از کم ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو کریں گے نا بھائی؟ اور پھر میں دوستو حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، یہ اصل بات ہے کہ ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار لی تو میرے دوستو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی چلی جائے، کامیابی ملتی چلی جائے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کا اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی۔ اور ہماری کامیابی دوستو وہ مال میں، ملک میں، عہدے میں، ڈگری میں، اسی کے اوپر زندگی لگا رہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ فرما دیا کہ سابقہ انبیاء کرام کا بھی یہی معمول ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بدر کی رات اب گئے تو کسی اور ارادے سے تھے، لیکن وہاں پہ اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ اب ایک پوری فوج آ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسلحے سے لیس پوری تیاری کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پورا اسلحہ نہیں،
چند تلواریں، چند نیزیں، چند سواری، بس. لیکن اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، اس لیے ایسا ہوا. اب رو رہے حضور علیہ السلام، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی دعا کر رہے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، نماز رو رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں دیکھ کے حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا قریب آئے، اے اللہ کے نبی اب بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے نبی جی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ اتاریں گے، 2000 اتاریں گے، 3000 اتاریں گے، 5000 تک وعدہ کیا. اور پھر اگلی جو بات تھی وہ بڑی کی، فرمایا کہ یہ تو آپ کی تسلی کے لیے ہے، ہم خود آپ کی مدد کے لیے اتریں. تو نماز کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے مشکل کو. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا ماتھا ٹیک کے میرے سے حاجت پوری کروا، میرے سامنے حاجت کو پیش کروا. جنگ خندق میں جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں دشمن کا پتہ لے کے آئیں، تو وہاں پہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز کی نیت باندھی ہوئی اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہے. نماز سے فارغ ہوئے تو پیغام دے دیا کہ اللہ نے ان کا بندوبست کر دیا. تو نماز کو ذریعہ بنانا، ہم آپس میں اپنے سے سوال کریں کہ کیا میری نماز ایسی بن گئی؟ اتنے سال ہو گئے میں تبلیغ میں لگا ہوا، میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، کیا میری نماز اس قابل ہو گئی کہ میں جب بھی کوئی مشکل آئی میں نماز پڑھوں اور میں اپنا مطالبہ پورا کروا لوں؟ بھئی جس کی تو نماز بن گئی وہ تو بہت خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کی نماز نہیں بنی تو نماز کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. گھنٹوں نماز کی دعوت دینی ہو، پھر آ کے یکسوئی نفلوں میں دھیان جمانے کی مشق کریں. جب انسان مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور جس کا مہمان ہو میزبان کے ذمے ہے اس کی مہمانی. انسان یہ اعمال جو ہے اللہ نے اتنے قیمتی دیے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں. جو ہی اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے دعا پڑھی، تو اس دعا کے اوپر، اس انسان کی دعا کے اوپر اللہ پاک 8 جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. یہ طاقت ہے اس کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کہ جب تم جنگل میں ہوا کرو تو اونچی آواز میں اذان کہا کرو. تیری آواز کو جو درخت، جو ڈیلا، جو پتھر، جو انسان، جو جن سنے گا کل قیامت کے دن تیرے لیے گواہ بنے گا. آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ نے، تو آپ سے پوچھا یہ کہ اے اللہ کے نبی کس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ حریص ہوتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی جب قبولیت کی گھڑیاں ہوں تو ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا، عافیت مانگا. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت میں ہر چیز آ جاتی. ایک حدیث میں آیا کہ جو حضور علیہ السلام پہلے صف والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے.
جو صفوں کے درمیان خالی جگہوں کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرتی دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فجر کی 2 سنت ہے یہ دنیا کی ہر چیز سے مجھے محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھ کے ذکر کیا، اتنا کہ سورج تھوڑا سا نکل کے اوپر ہو گیا، علماء کرام جس کو 15-20 منٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے 2 نفل پڑھ لیے، فرمایا کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ پاک اجر دے۔ چاش کے 2 گھنٹے کے بعد چاش کے نفل پڑھ لیے، فرمایا کہ اس نے جسم کے ہر جوڑ کا حق ادا کر، ہر جوڑ کی طرف سے اس نے صدقہ کر دیا۔ مغرب کے بعد 6 نفل اس نے پڑھ لیے ابابین کی، فرمایا کہ 12 سال کی نفلی عبادت کا اس کو اجر دے دے۔ حضور علیہ السلام لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ حضور علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، تو آپ علیہ السلام سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ سورہ بقرہ کی بات کیوں کرنی ہے۔ جب سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہم لک الحمد اس طرح پڑھا اور پھر آل عمران شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے۔ جب وہ بھی سورت ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے پھر وہی کلمات دہرائے، اللہم لک الحمد لک الشکر، یہ کہہ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں تو تحمل نہیں کر سکا، میں تو نماز سے جدا ہو کے واپس آ گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے، فارغ ہو کے آتے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ وہ کر سکتے ہیں جن کو نماز میں یعنی نماز میں محبت، نماز سے محبت ہوتی ہے، جن کا دل نماز میں لگتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا سمجھتے ہیں، تیر جسم میں لگ رہے اور نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تیر ایسا پیوست ہوا کہ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت نکال دیں۔ لہٰذا ایسے ہی کیا گیا۔ نماز کے بعد مجمع کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ کہ حضرت وہ تو ہم نے نکال دیا۔ کیسی نماز ہو؟ ایسی نماز ہو۔ اور پھر میرے دوستوں، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو سیکھ کے گزارنا۔ دیکھیں عالمانہ زندگی گزارنا اور ایک ہے کہ بغیر سیکھے زندگی گزارنا۔ کہ حضور علیہ السلام صبح کیسے کرتے تھے، آپ علیہ السلام دوپہر کو کیا عمل ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کی شام کیسے ہوتی تھی، اس طریقے سے سیکھ میں نے دکان کا کام کرنا ہے، اب میں اس کو سیکھ کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں۔ میں نے کارخانہ لگانا ہے، میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، میں علماء کرام کے پاس جاؤں اور ان کی خدمت میں اکرام سے بیٹھوں اور میں ان سے عرض کروں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر سکوں۔ سیکھنا ہے کہ کہیں حرام کا شائبہ بھی بیچ میں نہ آ جائے، تو کوئی چیز ناجائز میرے اس میں شامل نہ ہو، جائز۔ جانور کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ اگر کھلا ہوتا ہے وہ کبھی اس کے کھیت میں چلا جائے گا، کبھی اس کے کھیت میں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ ایسے ہی اگر انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر اس جانور اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ تو بچ کے میرے دوست، یہ
دنیا جو ہے یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ملی، کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرات علماء کرام کی خدمت میں جا کے سیکھ لی، اس لیے فرمایا ایک عالم ساری رات بڑے سویا رہے اور ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، عالم کا سونا افضل ہے۔ کیوں کہ حدیث کا قرآن کا علم اس کے سیکھے، اللہ کے نزدیک۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکلا، اب باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا، میں کہ یہ کام اتنا محبوب اللہ کے نزدیک کہ اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ دیتا۔ ایک فقیر شیطان کے اوپر 1000 آپ دوسرے ڈالے، 1000 آپ دوسرے، تو میرے دوستوں بچ بچ کے زندگی کو گزارنا ہے، بچ بچ کے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان کیسے نصیب ہو جائے، ہم ذکر والے بن جائیں۔ مسلمان جو ہے وہ بغیر دھیان کی نہیں زندگی گزرتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوگا اس کا دھیان ہوگا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ، میرے اللہ مجھے سن رہے، میرے اللہ میرے ساتھ۔ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے، میرے اللہ مجھے سن رہے، میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس دھیان سے یہ زندگی گزارے گا، پھر یہ خطا نہیں کرے گا۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ جب کسی کو سودا دے گا تو یہ دیکھ کے چپتا ہوا تولے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ پھر اس کو اگر کوئی اس میں عیب ہے تو وہ اس کو عیب بتا کے پھر جڑو گا، کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ اتنا میں نے دیکھا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ واقعی اس کو دے گا۔ ہر انسان کی طرف اللہ کی طرف فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس انسان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جو ہی مرے گا سیدھا جنت۔ یہ اعمال بتا، جس نے 10 مرتبہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، میں کہ جنت میں اس کا ایک محل بنا۔ جس نے صبح فجر کے بعد یا صبح سورہ یاسین پڑھ لی، میں کہ اللہ سارے اس کے کام جو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہو گئے، اللہ کی مدد کو لے کے پھر یہ سارا چلے گا، جہاں جائے گا اس کا کام فوراً ہو جائے گا، کیوں اللہ اس کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ کتنا آسان ہے، لیکن ہمیں اس کا معلوم نہیں، شعور ہی نہیں، دھکے کھاتے رہتے ہیں، کبھی اس دفتر میں کبھی اس جگہ پہ۔ لیکن اگر یہ ہم چیز کر لیں اور دعا کر کے جائیں کہ اللہ میرا کام تو آسان کر دے، اللہ اس کو آسان کر دے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید پڑھتا ہے، جنت الفردوس کے رہنے والوں میں ہوگا۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے اے اللہ جنت الفردوس ہو۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 سورتیں 27ویں پارے میں ہیں، تو وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 15 سے 16 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے۔ لیکن جو ہی اس نے یہ 3 سورتیں پڑھ لی، فوراً اس کی پکار جنت الفردوس۔ ایک صحابی حضرت عسیر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ایک دن اپنے گھر کے احاطے میں نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد احاطے میں
अपनी नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत उसमें कर रहे थे। घोड़ा करीब ही बंधा हुआ था, बेटा पास में सो रहा था, तो ये तिलावत कर रहे थे। ऐसे निगाह उठा के देखा तो एक अबर सा महसूस हुआ, घोड़ा उछलने लग गया। इन्होंने अपनी तिलावत को रोक दिया, घोड़ा ठहर गया। फिर इन्होंने दोबारा तिलावत शुरू की, घोड़ा और जोर से उछलने लग गया। इनको खतरा हुआ कि कहीं घोड़ा खुल के बच्चे को रोक न दे। इन्होंने अपनी नमाज को ख़त्म कर लिया। अगले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गए। कितने खुश नसीब लोग थे, जब भी कोई ऐसा मसला आता था हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके पूछते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए, अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी ये माजरा पेश आया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि वो अबर नहीं था, वो फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने उतरे थे। ये थे वो मुबारक थे जिनको कुरान पाक की तिलावत में मज़ा आता था, सारी सारी रात उसमें लगा देते थे। कभी कहते कि आज की रात रुकू की है, सारी रात रुकू में गुजार देते। कभी कहते आज की रात सजदे में है, सजदे की है, सारी रात सजदे में गुजार देते। ये थी उनकी रातें, ये थी उनकी शानें। आज मेरी और आपकी शानें और रातें कहाँ गुजर गई। तो मेरे दोस्तों, सूरह वाक़िया जो रात को पढ़ लेगा उसको कभी फाका नहीं आएगा। ये यकीन की बात है, यकीन के साथ पढ़ेगा तो फिर। और फरमाया कि जो अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह तबारकल्लज़ी, अलिफ लाम मीम सजदा 21वें पारे में है और सूरह तबारकल्लज़ी 29वें पारे में, जो ये मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ लेगा ऐसा है, ऐसा इसको सवाब होगा जैसे लैलतुल कद्र में इसमें क्या। और हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक ये दोनों सोते थे। हम भी इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें इंशाअल्लाह। और जिक्र करने वाले अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब हैं मेरे दोस्त, बहुत। अल्लाह उनको मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे प्यार करते हैं। एक आदमी अल्लाह के जिक्र में बैठा हुआ है और दूसरा आदमी बहुत से पैसे तकसीम कर रहा। मैं कि ये जो जिक्र करने वाला ये अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल है। मैं कि कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह का जिक्र नहीं करती। ये दरख्त के जितने पत्ते हैं ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, दरख्त सारे के सारे अल्लाह का जिक्र करते हैं। हत्ता कि किसान जब खेती उसको बीज बोता है तो उसके ऊपर जितनी वो खेती निकलती है सारी के सारी अल्लाह का जिक्र करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में नीचे गए तो अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, देखा हर चीज़ अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ है। ये तो मैं और आप ये काफिल है गफलत में ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह हिफाजत फरमाए और आइंदा ये ज़िंदगी का एक एक लम्हा वसूल करने की तौफीक। और 3 तस्बीहात हैं, मैं कि इसको अपना मामूल बना लो, अल्लाह के दोस्त बनते चले, अल्लाह के महबूब बन जाओ। तीसरा कलमा कि ये अल्लाह को बहुत महबूब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है, कोई ऐब नहीं तेरे में, ऐब सारे मेरे में है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ है अल्लाह तेरे लिए है। तूने सारी कायनात को बनाया, तूने ही मुझे बनाया, तूने ही सारी नेमतें पैदा की, सारी तारीफ तेरे लिए है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं है। अल्लाह मैं तो सारा तारीफ तेरे लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कहीं से नहीं हो रहा, मेरा दिल का यकीन है कहीं से नहीं हो रहा, तेरी ज़ात करने वाली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बड़ा है, बस बड़े की तारीफ और कुछ नहीं है, दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, तू ही बड़ा है। इसके ऊपर अल्लाह खुश, इसके ऊपर अल्लाह राज़ी होके अपने सारे ख़जाने इसके लिए दुआ करते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे दोस्तों लामहदूद एहसानात हैं हमारी इस उम्मत के ऊपर।
یعنی ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے کہ اگر حضور علیہ السلام نہ آتے تو ہم کہاں ہوتے، پھر ہمارا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے روشنی نور بنا کے بھیج دیا، اور اللہ نے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اسلام اور ایمان دیا۔ احسانوں کو یاد کر کر کے حضور علیہ السلام کے اوپر محبت کے ساتھ درود بھیجے۔ جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا حضور علیہ السلام، اتنا قریب۔ اور استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ اے اللہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مواجہ، اے اللہ فلاں وقت میں میرے سے یہ لغزش ہو، یہ کوتاہی، یہ کمی ہو گئی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، تو معاف کر دے۔ میرا دوستو، ایسا مہربان، ایسا رحیم کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ میرے دوستو ان اعضاء کو جن سے وہ گناہ ہوا ہو، اور ان جگہوں کو جس جگہ کے اوپر یہ گناہ ہوئے ہوں، ان سب کو بھلا دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن گواہی دے۔ ایسا رحیم، ایسا کریم مالک کہیں نہیں ملے گا، کوئی نہیں سکتا۔ اور استغفار کے بارے میں آتا ہے، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو بیٹے دیں گے، اس کو باغات دیں گے، اس کو نہریں دیں گے، اس کو بارشیں دیں گے، اور ہر تنگی اور ضیق میں سے اس کے لیے راہ دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو بلا دیں گے، جو کثرت سے استغفار کرے۔ اب اگر کوئی آدمی 20 سال سے 200 تبلیغ میں لگا ہے، تو 20 سال سے اگر وہ ایک تسبیح کر رہا ہے، ابھی اس میں اضافہ کرنا ہے، کم از کم 2 3 4 اپنی تسبیحات کو بڑھا دیں۔ 3 تسبیحات جو ہے وہ تیسرے کلمے کی، 3 تسبیحات جو ہے وہ درود پاک کی، اور 3 تسبیحات جو ہے وہ اس کی استغفار کی۔ کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنی تسبیحات مقبول ہوں؟ اس کے علاوہ میرے دوستو، قرآن کا حق ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں کم از کم 2 قرآن ختم کیے جائیں، جو اس کا حق ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام پاک اپنے پڑھنے والے کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا۔ تو کتنا بڑا دوست ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی ادھر پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، قرآن پاک اللہ کے ساتھ جھگڑے گا کہ اللہ یہ دن کو بھی رات کو بھی میری خلافت کرتا تھا، اس کی بخشش کرنا، اس کو اکرام کا جوڑا پہنا دے، اور اللہ رب العزت اس کی شفاعت قبول فرمائے۔ آج ارادہ کر کے اٹھیں، آج کے بعد 1 سپارہ روزانہ پڑھیں گے۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ ارادہ کرنے میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے، سارے ارادہ کر لیں، سارے ارادہ کرتے ہیں نا۔ اور آسان یہ ہے کہ جیسے آج کی تاریخ ہے، جیسے آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے۔ آج میرے ذہن میں ہو کہ آج 13واں سپارہ میں نے آج سورت میں ختم کیا۔ تو مشکل نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا صبح پڑھ لیا، کوئی دوپہر کو پڑھ لیا، کوئی عصر کو پڑھ لیا، کوئی رات کو پڑھ لیا، آسان ہو گیا۔ اللہ آسان کر دیں گے۔ اور جو حافظ قرآن ہے وہ تو کم از کم میرے 203 سپارے روزانہ پڑھ لیا کریں، بڑا آسان ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ایسے نورانی ماحول ہوتا ہے، جب یہ حفاظ کرام اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو ہر جگہ یہ نور پھیلائیں گے، نور پھیلائیں گے۔ اور پھر میں دوستو، حضور علیہ السلام ایک معاشرت میں
آپ علیہ السلام کی معاشرت کیا تھی؟ لبے لباب یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر ایثار، دوسروں کے اوپر قربانی، دوسروں کے ساتھ اخوت، پیار، محبت اور عمدہ اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا۔ یہ معاشرت تھی حضور علیہ السلام۔ وہاں پہ لینے کا جذبہ نہیں تھا، دینے کا جذبہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے مہمان کو لے کے گئے صحابی، گھر والے کو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، کہنے لگے کہ تمہارا اور میرے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے۔ کہے کہ بچوں کو سلا دو، ان کو بھوکا سلا دیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ مہمان نے کھانا کھایا، پھر آگے بتایا بھی نہیں کہ اپنی بڑائی کو بتاتے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرا وہ مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے قرآن اتارا۔ سری آئی اور 7 گھروں میں چکر لگا کے اسی گھر میں پہلے، اس کا مطلب سب سے زیادہ حاجت مند وہ پہلے گھر میں تھے۔ ایثار، پانی پینے کی نوبت آئی، کہتے ہیں کہ نہیں، میرے اس بھائی کو پہلے پانی پیا۔ تینوں نے اپنی جان دے دی، پانی نہیں۔ ایثار، دوسروں کے اوپر۔ تو جب یہ قربانی کا جذبہ ہوگا، جب دینے کا جذبہ ہوگا، لینے کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر میرے دوستوں پھر وہ معاشرہ بنے گا جو مدینہ منورہ میں تھا کہ اچھی کھجوریں قیدیوں کو، قیدی بھی کافر، ان کو کھلا رہے اور بچی کھجوریں خود کھا رہے۔ پھر ہر طرف پیار محبت کی فضائیں، پھر اخوت ایثار کی فضائیں قائم۔ پھر وہ موقع آیا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے باندھو، اس کی ہاتھ پاؤں باندھو، اس کی والدہ بڑی مالدار ہے، تمہیں بہت مال دیں گے۔ اور وہ جو جس کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سگے بھائی ہو اور تم اس کو اس سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ میرا بھائی۔ یہ معاشرت تھی۔ اس معاشرت کو زندہ کرنے کی جہد ہے، اس معاشرت کو زندگیوں میں لانے کی محنت ہے۔ جس گھر میں، جس زندگی میں یہ معاشرت آ جائے گی وہ کامیاب ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے معیشت کے بارے میں بتا دیا، آپ علیہ السلام نے اخلاقیات کے بارے میں بتا دیا۔ اخلاقیات کیا ہے؟ دنیا سے ان کو سروکار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ انصار صحابہ اکٹھے ہوئے، فتوحات بہت ہو گئی، چلو حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جا کے تو حضور علیہ السلام کہ اب ہمیں زیادہ نہیں، تھوڑا وقت 6 مہینے زیادہ سے زیادہ ہماری تشکیل مدینہ منورہ میں کر دیں، ہم دین کی محنت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے کھیتوں کو بھی دیکھیں۔ اب یہ مسجد نبی کی طرف قدم اٹھے، ادھر سے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے نبی جی یہ جو آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، آپ علیہ السلام نے پیغام دے دیا، ماننے والے تھے، کہنے لگے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہے، تیار واپس چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر مشورہ ہوا کہ مدینہ منورہ کا پانی اس کی سطح بہت نیچے ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کر دیں پانی کی سطح بلند ہو جائے، پھر جہاں مرضی ہماری تشکیل کرتے ہیں، ہماری عورتیں بچے پانی نکال کے آسانی سے درختوں کو اور کھیتوں کو نکالیں۔ پھر مسجد نبی کی طرف جا رہے، اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے نبی جی یہ جو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج یہ جو مانگیں گے ان کو ملے گا۔ کیسے مبارک لوگ! حضور علیہ السلام جب یہ قریب پہنچے، حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ کھلا ہوا، آپ علیہ السلام استقبال کر رہے، مرحباً مرحباً یا انصار مرحباً، تفضل، قریب بلایا اور جو پیغام تو دے دیا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت دے دیں۔ تھوڑی دور گئے اور کہنے لگے دیکھو آج رحمت کا دریا ابل رہا ہے، آج دنیا نہ مانگنا آخرت کی۔ قریب آئے، اے اللہ کے نبی بس اللہ سے دعا کر دیں، اللہ ہماری بخشش فرما دیں اور
जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम पूछ रहे कुछ और, कहने लगे कुछ और नहीं चाहिए। ये थे सहाबा। ये दुनिया की मेरे दोस्तों कोई कदर मंजिलत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, इसके पीछे दौड़। नसीब हमें मिल जाना है और फिर जो भी काम करना है मेरे दोस्तों वो अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के साथ करना है। अल्लाह राज़ी हो जाए। इंसानों के लिए करेंगे तो कुछ इंसान खुश हो जाएंगे, कुछ नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। एक ज़र्रे के बराबर भी मिलावट हो गई, अल्लाह मुंह पे मार देते हैं कि लो जिसके लिए किया उसको। कल क़यामत के दिन एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि जिसके लिए किया था उसको तुझसे ले। क़यामत के दिन किसकी जरूरत होगी किसी से लेने? ले ही नहीं सकता। तो अपनी नीयत को टटोलते रहना, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ। नीयत का दखल, अमल दखल बहुत है मेरे दोस्तों हमारी जिंदगी में। सही रुख के ऊपर आने के लिए नीयत, इखलास। तो नीयत को मुफ्ती साहब ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत इखलास क्या है। पूछा कि ये सवाल तुमने क्यों किया। अर्ज़ की कि इखलास देखा तो नहीं सुन ही ले। फरमाया अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के लिए करना, ये हमें सीखना है। मेरी कोई गरज ना हो, कि मेरी कोई गरज नहीं, ए अल्लाह बस तू राजी हो जा। और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि मेरा जी चाहता है एक हाथ में कोयला हो, आग हो, अंगारा हो, और दूसरे हाथ में पानी हो। पानी के साथ मैं जहन्नुम की आग को बुझा दूँ और अंगारे से जन्नत को जला दूँ, ताकि कि मैं अल्लाह की मोहब्बत में करने वाला बन जाऊँ। कि अगर जहन्नुम के खौफ से किया तो क्या किया, जन्नत के शौक में किया तो क्या किया, मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में करने वाला बन जाऊँ। अल्लाह की मोहब्बत हर एक को नसीब नहीं होती। अल्लाह की मोहब्बत को लेने का तरीका सीखना है, और सबसे बड़ा तरीका ये है कि अल्लाह के रास्ते में निकल के जुहद करना, मारे मारे फिरना, एक एक के पीछे अपने आप को बेकदर कर देना, अपने आप को बेकीमत कर देना। सहाबा ने ये इस रास्ते से सीखा। उनका नारा था कि जितने वक्त के लिए जिसके साथ जिस सिमत में जहाँ कहीं भेज दें हम तैयार, हर आन हर घड़ी तैयार रहते थे। उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती थी, कोई रुकावट नहीं होती थी, तैयार रहते थे। तो अल्लाह को पाना है तो ये वो रास्ता है जुहद का। ये सारा मजमा मेरे दोस्तों, ये सारी दुनिया की काया को पलट सकता है। ये इरादा कर लें, सच्चे दिल से नियत कर लें कि हमें सारी दुनिया में जाना है, सारे दुनिया के रुख को बदलना है। अल्लाह पाक इनकी नियत के ऊपर अल्लाह पर फैसला करता है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने मेरे दोस्तों सारी जिंदगियां लगा एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर की तश्कील फरमाई और इकट्ठे होते हुए शाम हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके पड़ाव करो। एक सहाबी आए, आगे अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी कि रात गुजारनी है, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपने घर में रात गुजार लूँ। आप अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। आपसे फरमाया तेरा जी चाहे तो तू अपने घर में क़याम कर ले, तेरा जी चाहे तो जन्नत में क़याम कर ले, जन्नत के बाग में क़याम कर ले। इस वक्त आप जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं, ये जन्नत के बाग हैं। तो अपने अंदर को बनाना, अपने दिल को बनाना कि हाँ मैंने सारी दुनिया में जाना है, कोई जाए या ना जाए,
یہ کہنا کہ میں فلاں کے ساتھ جاؤں گا یہ بھی صحیح نہیں کہ میں نہیں جانا، کوئی جائے یا نہ جائے، میں نے ساری دنیا میں جانا ہے، ہر آدمی یہ ارادہ کرتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین میرے دوستوں عجیب خواہشات ہوتی تھی، عجیب خواہش کہہ رہے کہ اے اللہ کل بہت بہادر دشمن کو میرے مقابلے میں بھیج، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، پھر تیرے راستے میں مجھے قتل کر دے، میرے ناک اور کان کاٹ لے، اور جب قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں تو پوچھے اے عبداللہ تیرے ناک کان کیا ہوئے، میں کہوں کہ اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے، تو کہے کہ ہاں میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ یہ خواہش تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92-93 سال کی عمر، اپنے پوتوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور دیکھو کہ میں بوڑھا ہوں، اگر راستے میں انتقال ہو جائے تو وہاں پہ دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو ساتھ لیتے چلے جانا، اور جہاں پہ آخری پڑاؤ ہو وہاں پہ مجھے دفن کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کہہ سکوں اے اللہ زندہ رہا تو تیرے راستے میں چلتا رہا، مرا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتا۔ میرے اور آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ تو قدم لگ جائیں باہر کے ملکوں میں، یعنی جلد سے جلد کوائف پورے کر کے باہر کے ملکوں میں ہمارے قدم لگ جائے، وہاں کی مٹی، وہاں کے پتھر، وہاں کے درخت گواہی دینے والے بن جائے کہ ہاں اے اللہ یہ دین کی محنت لے کے ہمارے پاس آتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جماعتیں ساری دنیا میں جا رہی، اور ساری دنیا میں جا کے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کی قبریں بنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی میں استنبول میں ان کی قبر، اور ہماری ایک جماعت وہاں پہ گئی، ایک ساتھی بیمار ہوا، گورنر سے اجازت لینے کے لیے اجازت لینی پڑی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا مقصد لے کے آئے؟ انہوں نے جب بتایا کہ یہ مسلمانوں میں محنت کر رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے، یہ سارے عالم کے انسان جو ہے کیسے جہنم سے بچے، تو کہنے لگا کہ یہ صحابہ کی بھی یہی مقصد تھا، اور یہ تو ان کو ان کے قریب ہی دفن کر، ان کی قبر ان کے ساتھ ان کے قریب۔ ساؤتھ افریقہ میں گئے تو وہاں پہ ایک مستورات کی جماعت گئی، ایک عورت بیمار ہو گئی اور وہیں پہ اس کو یعنی فوت ہو گئی، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ ڈائمنڈ میں ہمارے ساتھ ایک مقیم، اور وہ کہنے لگے کہ ان کی والدہ ان کی اردن میں ان کی قبر ہے۔ اللہ کے فضل سے اس محنت کے ساتھ آج ایک امید نظر آ رہی، ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی کہ ہاں یہ وہ محنت ہے جو زندگیوں کو بدلے گی، یہ وہ محنت ہے جو ملکوں کو بدل دے گی۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں ارادے فرمائیں کہ کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے، فرمائیں جی ماشاء اللہ، ارادہ کریں، ارادہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، احسان فرمائے، اور جی اور ماشاء اللہ، ساری زندگی کے لیے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، مدرسے سے پڑھو مفتی بنو، مغرب کے بعد انشاءاللہ مدرسے میں پڑھو مفتی بنو۔ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ دوسروں کو تیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے دوسروں کو تیار کرنا، اور پھر بڑے بڑے ارادے مغرب کے بعد تشکیل ہوگی، اس میں بھرپور اپنے نام دیں، اور جماعتوں کے طور پہ اپنے نام کریں گے نا جی، اللہ قبول فرمائے۔ ابھی دعائیں پڑھنے اور نماز کی تیاری کی، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔